بھارت کا غرور خاک ہوئے سال ہو گیا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت نے آپریشن سندور کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کی سویلین آبادی پر میزائل حملے کیے۔ بھارت نے 6 مقامات پر معصوم شہریوں اور مساجد کو نشانہ بنایا۔ کوٹلی، لوہارا، مرید کے، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، مظفر آباد، کوٹلی، بچوں اور خواتین سمیت 31 شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ افواج پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ لائن آف کنٹرول کی فضاؤں میں جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہوئی۔ شاہینوں نے 3 رافیل سمیت 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت درجنوں فوجی چیک پوسٹیں ملیا میٹ کر دی گئیں۔ مودی کا گھمنڈ اور اس کی فوجی کمان اپنے ہی بریفنگ رومز میں صدمے اور شرمندگی کی کیفیت میں گم ہو گئی۔ 7 مئی کو بھارت نے فضا میں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی تھیں۔ میزائل حملوں کے وقت 57 مسافر طیارے خطے میں محو پرواز تھے۔ بھارتی حملے اور پاکستان کے منہ توڑ جواب، بھارتی فوجیوں کے سفید جھنڈے لہرانے اور ترجمان پاک فوج کی تصدیق۔ آج ہی کے دن سال پہلے ہر خبر سب سے پہلے ARY نیوز پر۔ 7 مئی کو رافیل کے ساتھ بھارتی غرور اور تکبر خاک میں ملا۔ بھارتی جہاز گرانے کے لمحات تاریخی تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی مارکے حق پر ARY نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا، بھارتی جہاز گرا کر ہم نے اگلے پچھلے سارے حساب چکا دیے۔ ایک بھارتی چینل پر رافیل طیارے کا ملبہ اٹھاتے دکھایا گیا۔ مارکے حق کی فتح کے بعد پاکستان کی عسکری طاقت کو دنیا نے مانا۔ بھارت نے لابنگ میں اربوں ڈالر لگائے، لیکن آج وہ تنہائی کا شکار ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، مجھے یقین ہے یہ جنگ ختم کرنے کا بہترین چانس ہے۔ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا یہ ممکن ہے کہ اگلے ہفتے دورہ چین سے پہلے معاہدہ ہو جائے۔ وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو مذاکرات کے لیے بھیجنے کا امکان نہیں۔ ایران سے ڈیل نہیں ہوتی تو دوبارہ بمباری کر سکتے ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران نے شرطیں مان لی تو آپریشن ایپک فیوری ختم ہو جائے گا۔ آبنار ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دی، ایران نے شرائط نہ مانی تو مزید شدت سے حملے کریں گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا تھا۔ کہا، ایران کے ساتھ جامع اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر فیصلہ کیا۔ آبنار ہرمز کی امریکی ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ رہے گی۔ آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا، ہم نے تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نیوز کانفرنس، کہا ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آبنائے ہرمز بین الاقوامی گزرگاہ ہے جسے کوئی بھی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایران کو فوری مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ مارکو روبیو نے حزب اللہ کو خطے میں کشیدگی کی ایک بڑی وجہ قرار دی۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کا جوہری پروگرام جاری رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا صدر ٹرمپ اور دنیا کو پیغام، کہا ہم مسلمان تو پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے، اب کوئی اور ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ امریکی حکام خطے کو فوجی دھمکیاں دینا بند کریں۔ واشنگٹن اور تہران میں براہ راست ملاقات ضروری ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہیں۔ مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ناجائز قرار دے دی۔ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، چین نے تسلیم کیا جنگ کے بعد کا ایران پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ چینی دوستوں نے کہا ہے کہ ایران کے عالمی وقار میں اضافہ ہوا۔ دنیا نے ایران کی صلاحیتوں اور طاقت کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں آبنائے ہرمز کے مسئلے پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے بھی رابطہ، کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ تہران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد پاکستان کو اپنا موقف بتائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے
प्रेस टीवी को इंटरव्यू में बताया, जंग की तमाम जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। पूरी दुनिया जानती है ये जंग अमेरिका ने मुसल्लत की। अमेरिका का मंसूबा ईरान को कमजोर करके घुटने टेकने पर मजबूर करना था, लेकिन ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। आबनाए हुर्मुज से मुतालिक ईरानी फौज के इक़दाम कानूनी हैं। अमेरिका और ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोनों फरीकों को जंग बंदी के लिए एक मेज पर बिठाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सालसी की कोशिशें अब भी जारी हैं, दुआ है कोशिशें कामयाब हों, खित्ते में अमन कायम हो। वजीर आजम का सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के फैसले का भी खैर मकदम, कहा पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों और सऊदी वलीअहद की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल फराख दिलाना है। ये फैसला खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फरोग में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान तहम्मुल, मुकालमे और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत करता है। कोशिश है ईरान अमेरिका सीज़फायर मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। 47 साल बाद दोनों मुल्कों को एक मेज पर लाए। दोनों की शर्त थी पाकिस्तान भी साथ बैठे और हम आज तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हमारी इज्तिमाई कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। हमने सब फरीकों को बता दिया कि सऊदी अरब नो गो एरिया है। सऊदी अरब की तरफ कोई मैली आंख उठाने की जुर्रत न करे। इस वक्त भी एयरफोर्स का एक स्क्वाड सऊदी अरब में मौजूद है। गुज़श्ता साल भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात का हल हमारी पहली तरजीह है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, आला सिविल अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद को शानदार खिराज अकीदत, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के हौसले को मजीद मजबूत करती हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। शहीद को हवाई इलाके सरगोदा में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर अफसर ने बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ की सदारत में कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, आला क़यादत की शिरकत। ISPR का कहना है इजलास में समंदरी महाज पर हर वक्त जंगी तैयारी बरकरार रखने की हिदायत की गई। नेवल चीफ ने कहा मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खित्ते के बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। पाक बहरिया खलीज ओमान में मैरीटाइम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी करवा रही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक के दौरान दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा तारीखी कामयाबी कौमी यकजहती बैरूनी जारहियत को शिकस्त देने का सबूत है। मार्का हक सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। बुनियाद मरसूस की तरह कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ईरान झुका न सिस्टम बदला, तेहरान की सियासी तौर पर फतह हो गई। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है अमेरिका के हालिया इक़दामात से उनकी लचक जाहिर होती है। आइंदा 48 घंटे में MOU को निकात मुकम्मल हो जाएंगे। अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। आबनाए हुर्मुज़ का मामला जंग की वजह नहीं बल्कि जंग का नतीजा है। अमेरिका और ईरान अब चाहते हैं कि अमन की तरफ जाया जाए।
ایران امریکہ تنازع میں ہماری قیادت کی ثالثی رنگ لا رہی ہے، دعا ہے تنازع جلد ختم ہو جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور ادائیگیوں کے توازن پر ہے۔ صرف اپریل میں 24,000 نئے سرمایہ کار مارکیٹ میں آئے۔ کاروباری افراد کے پاس اضافی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی لیکوڈیٹی موجود ہے۔ حکومت اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت نیچے آتے آتے پھر بڑھ گئی۔ لندن برنٹ خام تیل $102 فی بیرل سے زائد ہو گیا۔ خام تیل کی قیمت آج $100 سے نیچے آ گئی تھی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $94 سے تجاوز کر گئی۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ عدالتیں ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا۔ آرٹیکل 199 کے تحت دائر آئینی درخواستوں کی اپیلیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے مشترکہ فیصلے سے متعلق مقدمات ڈی کلب کرنے کا حکم دیا۔ کہا سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی۔ آئینی درخواست سے متعلق اپیل وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم۔ بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی سے ملاقات کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل نوید حیات ملک نے کہا کہ مجھے چارج ابھی لینا ہے، 1 دن کا وقت دے دیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے آئندہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ریمارکس یہ کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم آدمی بھجوائیں گے، وہ گرفتار کر کے لے آئے گا۔ سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کسی بات چیت کا علم نہیں، اگر ہو رہی ہے تو ہو، میں نے آئین، قانون اور عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ 2 کے کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ جسٹس سلیم جیسر نے استفسار کیا کہ مختار کار نے کس حیثیت میں دفتر سیل کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ مختار کار نے اکیلے کام نہیں کیا، کے ایم سی بھی ان کے ساتھ تھی۔ جسٹس سلیم جیسر نے کہا کے ایم سی دفتر خود بھی تو سیل کر سکتی تھی، اگر وہاں کانٹریکٹر کا قبضہ تھا تو سول کیس ہو سکتا تھا، دیگر فورمز موجود ہیں۔ اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد آپ بار بار ڈیزائن تبدیل کر رہے ہیں۔ 6 سال گزر گئے لیکن اب تک سڑک تعمیر نہ ہو سکی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کیا جائے، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار امیر جماعت اسلامی کراچی ملزم ظفر خان نے کہا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ختم کر کے ٹاؤن اور یونین کونسل کو اختیارات دیے جائیں۔ سارے بلدیاتی اداروں کو صوبائی تحویل میں لیا گیا ہے، شہر میں ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، احتجاج بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کا 3را اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں توسیع کر دی۔ اجلاس میں 8,58,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نقد امداد کی منظوری دی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کمزور خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانا ترجیح ہے، صحت، غذائیت اور مالی استحکام کو یکجا کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کراچی اور حیدرآباد کے پسماندہ علاقوں تک پروگرام کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مانسہرہ کا دورہ، 25 ارب کے 12 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا عوام کا پیسہ عوام کی فلاح پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری اور عزم ہے، ہر منصوبہ میرٹ اور معیار کو مد نظر رکھ کر مکمل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مارکا حق کے حوالے سے تقریبات کا اعلان کر دیا، کہتی ہیں لبرٹی چوک پر 8 اور 9 مئی کی رات بڑا کانسرٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 10 مئی کو شاندار تقریب میں شرکت کریں گی۔ ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑی تو پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ آسٹریلین رائل ملٹری کالج ڈنٹرون کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، پاکستانی آرمی کیڈٹ سردار ارسام عباس
اوور آل بیسٹ فارن ملٹری کیڈٹ قرار. ISPR کے مطابق سردار ارسام عباس کا تعلق PMA 152 لانگ کورس سے ہے. یہ اعزاز تمام تربیتی شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے غیر ملکی کیڈٹس کو دیا جاتا ہے. سندھ میں کل سے ایک اور ہیٹ ویو کا خدشہ. محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا. درجہ حرارت 47 سے 49 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. کل سے 11 مئی تک دادو، شہید نذیر آباد، گھوٹکی، لاڑکانہ اور سکھر سمیت دیگر شہروں میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان. شدید گرمی کے باعث سندھ پنک گیمز ملتوی کرنے کا فیصلہ. گیمز 8 سے 10 مئی تک شہید نذیر آباد میں شیڈول تھے. نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے مودی سرکار کے سیاسی ہتھ کنڈوں کا پردہ چاک کر دیا. بھگونت مان نے امرتسر اور جالندھر میں دھماکوں کا ذمہ دار BJP کو قرار دیا. کہا یہ BJP کا سیاسی کام کا پرانا انداز ہے. جس ریاست میں الیکشن لڑنا ہو تو پہلے وہاں فسادات کرا دو، دھماکے کرا دو، لوگوں کو مذہب اور ذات پات میں تقسیم کر دو. دھماکوں کا مطلب ہے بھارتی جنتا پارٹی پنجاب میں اقتدار کی تیاری کر رہی. انتہا پسند بھارتی حکومت کھیل میں سیاست لانے سے باز نہ آئی. پاکستان کے ساتھ کسی بھی کھیل کے دو طرفہ سیریز نہ کھیلنے کی پالیسی برقرار. بھارتی یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس منسٹری نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا. بھارت پاکستان کے ساتھ باہمی مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا مگر ملٹی نیشنل ایونٹس میں کھیلے گا. پالیسی کے تحت انٹرنیشنل ایونٹس میں بھارتی حکومت پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے ویزا فراہمی یقینی بنائے گی تاکہ انٹرنیشنل ایونٹس کی میزبانی مل سکے. پالیسی میں انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے بھارتی ٹیم پاکستان بھیجنے سے متعلق کچھ نہیں کہا گیا. نیوٹرل وینیو پر شیڈول ایونٹس کے لیے ٹیمیں بھیجے گا. ٹیسٹ میں کارکردگی سے مطمئن نہیں. ہماری توجہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتنے پر ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں ٹاپ پر جائیں گے تبھی ون ڈے اور T20 کرکٹ بہتر ہوگی. قومی فاسٹ بولر شاہین آفریدی کا کہنا ہے کسی بھی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر ہرانا آسان نہیں ہوتا. گرین وکٹ کے لیے ہمارے پاس اچھے فاسٹ بولرز ہیں. پاکستانی ٹیم کی ڈھاکہ میں مسلسل تیسرے روز بھی پریکٹس. پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ جمعے سے کھیلا جائے گا.